جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے دو گے اللہ کے سامنے سے اپنے پیر کو ہلا بھی نہیں سکتے۔ اے اللہ کے نبی کون سے 5 سوال ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلا سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، او میرے بندے بتا جو میں نے تجھے دنیا کے اندر زندگی دی تھی 50 سال کی دی تھی، 70 سال کی دی تھی، 80 یا 90 سال کی زندگی دی تھی، 100 سال کی تجھے زندگی دی تھی، عن عمرہ فیما افنا، بتا یہ اپنی عمر تو کہاں پہ گزار کے آیا ہے؟ پوری عمر کا حساب دے مجھے، کہاں گزاری ہے تو نے اپنی پوری عمر؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے آپ سے پوچھا جائے گا بتاؤ کہاں گزار کے آئے ہو اپنے 50 سال؟ آپ کے ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا، آپ کی ایک ایک دھڑکن کا حساب لیا جائے گا، آپ نے جتنی بار اپنی پلکوں کو جھپکایا ہوگا اس کا بھی حساب ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری اور تمہاری ایک ایک سانس بھی لکھی ہوئی ہے کہ اس انسان نے دنیا کے اندر کتنی سانسیں لی تھی، اس کا دل کتنی بار دھڑکا تھا، اس کی آنکھوں نے کتنی بار پلکیں جھپکائی تھی، ایک ایک چیز اللہ کی یہاں لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر ایک چیز کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا عن عمرہ فیما افنا، بتا تو نے اپنی عمر کو کہاں فنا کر دیا، کہاں گزار دیا، کہاں ختم کر دیا؟ عن عمرہ فیما افنا، بتا کہاں گزار کے آیا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلا، او میرے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ گزارا، اپنی جوانی کیسے گزار کے آیا، اپنی جوانی کو کہاں پہ لگا کے آیا؟ معلوم یہ ہوا کہ جوانی اللہ رب العالمین کی طرف سے ملی ہوئی اتنی پیاری اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں الگ سے سوال کیا جائے گا۔ تو بتاؤ نوجوانوں تمہارے پاس میں اس کا کیا جواب ہوگا؟ کون سی جوانی اور کس کا جوانی کا آپ حساب دو گے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ سوال الگ سے پوچھا جائے گا۔ اللہ کو کون سی جوانی پسند ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کو بھی بیان فرما دیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، او لوگوں اللہ رب العالمین کو وہ جوانی پسند ہے جو اللہ کی عبادت میں لگائی گئی ہو، اللہ کی عبادت میں لگائی ہوئی جوانی پسند ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال دیکھو، کسی کو کلمہ یاد نہیں، کسی کو نماز یاد نہیں، کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور اکثریت کی یہی حالت ہے، اور ہیں جوان، اور قیامت کے دن جو سوال پوچھا جائے گا وہ یہی پوچھا جائے گا وَشَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اللہ کو تو ایسی جوانی پسند ہے جو اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، سورت کا نام ہے سورہ کہف۔ جمعے کے دن یہ سورت کو پڑھا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں خاص طور سے ایک فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جو آدمی سورہ کہف کو پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک اس کے لیے ایک ایسا نور پیدا کر دیتا ہے جس کی روشنی میں وہ نیک عمل کرنے کی اس کے اندر صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ تو جمعے والے دن ایک سورت پڑھی جاتی ہے سورہ کہف۔ آپ نے کبھی سوچا کہ سورہ کہف کا نام سورہ کہف کیسے پڑھا اور کہف کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کہف کے معنی ہوتا ہے عربی زبان میں غار۔ پہاڑ ہوتے ہیں نا، پہاڑ کے اندر جو غاریں بنی ہوئی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں کہف۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر غار کا ایک قصہ بیان فرمایا ہے، اسی وجہ سے سورت کا نام سورہ کہف رکھ دیا گیا۔ اور غار کا قصہ کون سا ہے؟
جانتے ہیں آپ وہ غار کا قصہ چند نوجوانوں کا قصہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر ان نوجوانوں کا ذکر فرمایا. آپ اندازہ کریں اللہ رب العالمین کو ایسی جوانی پسند ہے. جب اللہ رب العالمین کسی کی جوانی کو پسند کرتا ہے, کسی نوجوان کی نوجوانی کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, تو اس کا ذکر قرآن کے اندر کرتا ہے. چند نوجوانوں کا ذکر ہے. آج کسی نوجوان سے کہا جائے کہ سدھر جاؤ تو کہتے ہیں کہ ہمارے اکیلے سدھرنے سے کیا ہوگا. ان سے کہا جائے کہ سدھر جاؤ تو کہتے ہیں کہ پورا کا پورا خاندان, پورا کا پورا ماحول, پورا کا پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے, ہمارے اکیلے سدھرنے سے کیا ہوگا. آؤ ذرا دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 300 سال کے بعد کی بات ہے. ایک پورا ملک ہے, اور یہ میری اپنی کوئی کہانی نہیں ہے, میں اپنی طرف سے آپ کو نہیں بتا رہا ہوں, بلکہ اگر آپ پڑھیں گے سورہ کہف, قرآن کریم کو اٹھائیں گے, سورہ کہف پڑھیں گے تو آپ کو اس کے اندر یہ واقعہ بھی مل جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 300 سال کے بعد ایک ملک ہے, اس ملک کا بادشاہ بت پرست ہے, مشرک ہے, اللہ کا انکار کرنے والا ہے. اسی ملک کے اندر چند نوجوان تھے جن کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دی, ایمان لے آئے, اللہ کی عبادت کرنے والے بن گئے. قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی. یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تھے, اللہ نے ان کو ہدایت کے اندر اور بڑھا دیا. تو آپ جب کوشش کریں گے تو اللہ بڑھائے گا, جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ کوشش ہی نہ کریں اور پھر کہیں کہ میرے اکیلے سدھرنے سے کیا ہوگا, میرے سمجھانے سے کیا ہوگا, تو اللہ کو کیا پڑی. اللہ فرماتا ہے کہ یہ اپنے رب پر ایمان لانے والے تھے, وزدناہم ھدی, تو ہم نے بھی ہدایت میں ان کو اور بڑھایا. پورا ملک ہے جو بت پرست ہے, اور یہ اکیلے چند نوجوان ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. کسی نے جا کے بادشاہ کو خبر کر دی کہ بادشاہ تمہارے ملک کے اندر تمہیں پتہ بھی ہے چند نوجوان ایسے ہیں جو نہ تمہیں مانتے ہیں, نہ تمہارے دھرم کو مانتے ہیں, نہ تمہارے سامنے سجدہ کرتے ہیں, اور نہ تم ان کے سامنے سجدہ کرتے ہیں جن کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو. اچھا کون ایسے لوگ ہیں, بلا کر لاؤ, پکڑ کر لاؤ. بادشاہ نے اعلان کر دیا جو بھی پکڑ کر لائے گا پھانسی کی سزا دی جائے گی ان نوجوانوں کو. کسی نے جا کے ان نوجوانوں کو بتا دیا کہ بادشاہ نے تمہارے لیے پھانسی کی سزا مقرر کی ہے, تم اپنا دین بدل ڈالو, اپنا دھرم بدل ڈالو, ورنہ تم سب کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا, تم سب کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا. بادشاہ کا یہ حکم سن کر ان نوجوانوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی. دیکھو بدل نہیں گئے بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. او میرے پروردگار تو اپنی طرف سے ہمارے اوپر رحمت نازل فرما, اے اللہ اپنی رحمتوں کے سائے میں ہمیں رکھ, اے اللہ اس ظالم کے عذاب سے ہمیں بچا, اے اللہ اس ظالم کے ظلم سے ہمیں بچا, اے اللہ تو اپنے اوپر ہماری رحمت نازل فرما, ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت اور رہنمائی عطا فرما. اللہ رب العالمین نے جب یہ دیکھا کہ ایمان بھی میرے اوپر لائے, اور ایمان لانے میں یہ میرے اوپر ایمان لانے کے بعد پھر انہوں نے کام بھی ایسے نیک اور اچھے کیے, اور آج جب ان کی ایمان کے اوپر خطرہ ہوا تو انہوں نے پھر مجھ سے دعا مانگی اور مجھ سے پناہ چاہی. اللہ رب العالمین نے ان چند نوجوانوں کو حکم دیا کہ تم سارے کے سارے چلے جاؤ اور ایک غار کے اندر جا کر آرام کرنا, ایک غار کے اندر جا کر سو جانا. یہ سارے گئے. جب اس غار کے اندر چلے گئے, قرآن کریم بیان کرتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا. یہ چند نوجوان اللہ نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ 309 سال تک یہ نوجوان اسی غار کے اندر سوتے رہے. اللہ نے ان کی مدد فرمائی. یہ میری اپنی کوئی قصہ اور کہانی تو ہے نہیں کہ آپ کہیں گے کہ مولانا کوئی 300 سال تک بھی سوتا ہے کیا.
قرآن کہتا ہے کہ 309 سال تک یہ نوجوان سوتے رہے. اور قرآن نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ قرآن نے تو ہمیں یہ بھی بتایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کی جو بندے اپنے رب کے اوپر ایمان لاتے ہیں, اپنے رب کی بات کو مانتے ہیں, کس طریقے سے مدد فرماتا ہے. ان کے اس واقعے کے اندر آپ دیکھ لیں, سونے سے پہلے بھی ان کی مدد اور سونے کے بعد بھی ان کی مدد. فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. سونے سے پہلے تو ان کی مدد یہ فرمائی کہ ان کو ایک غار کے اندر پہنچا دیا, اور مدد یہ فرمائی کہ ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا. 309 سال تک اسی غار کے اندر سوتے رہے. اور سونے کے بعد میں ان کی مدد یہ فرمائی, فرمایا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. جب یہ 309 سال تک اس غار کے اندر لیٹے لیٹے سو رہے تھے, اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کی کروٹوں کو بدلتے جا رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. ہم ان کی کروٹوں کو بدل رہے تھے. کوئی نوجوان یہاں اتنے سارے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بتا سکتا ہے کہ جب یہ سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں کیوں بدل رہا تھا؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی کروٹیں کیوں بدلی جا رہی تھی؟ یہ 309 سال تک سو رہے تھے. بھائی ہم لوگ سوتے ہیں, سوتے میں کروٹ بدلتے ہیں کہ نہیں بدلتے ہیں؟ بدلتے ہیں نا. اور آدمی جب مر جاتا ہے تو کروٹ بدل دیتا ہے. وہ مرنے کے بعد آدمی کروٹ نہیں بدل سکتا, لیکن سوتے میں کروٹ بدل سکتا ہے. تو یہ مرے تو نہیں تھے نا, زندہ تھے تو کروٹ بدل رہے تھے. سوتے میں آدمی کروٹ بدلتا ہے, مرنے کے بعد نہیں بدلتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی زمین پر سو جائے اور 309 سال تک ایک ہی کروٹ پر سوتا رہے تو زمین اس کے جسم کو, بولو آگے کا جملہ آپ پورا کرو, زمین اس کے جسم کو, بولو ہاں ماشاءاللہ آپ تو سب بڑے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. زمین اس کے جسم کو کھا جائے گی. 300 سال تک اگر کوئی زمین پر لیٹا سوتا رہے اور ایک ہی کروٹ سے سوتا رہے, زمین اس کے جسم کو کھا جائے گی. اللہ کو سلانا بھی تھا, بادشاہ سے حفاظت بھی کرانا تھی, اور زمین سے بھی حفاظت کرانا تھی. کہیں زمین ہمارے ان بندوں کی, یہ چند نوجوان بندوں کے جسم کو کھا نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو کروٹ بھی بدلوا رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اچھا پھر ایک چیز اور دیکھو, اللہ کا پیار دیکھو, اللہ کی رحمت دیکھو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ اپنی کروٹیں بدل رہے تھے. سوتے میں ہمیں کوئی بدلواتا ہے نہیں, ہم خود بدلتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ بدل نہیں رہے تھے. وَنُقَلِّبُهُمْ, ہم ان کو بدلوا رہے تھے. یعنی کہ جس طریقے سے ایک چھوٹا سا بچہ جب کئی گھنٹے تک ایک ہی کروٹ پہ لیٹا سوتا رہتا ہے, ماں دیکھتی ہے بڑی دیر سے ایک ہی کروٹ پہ سو رہا ہے, تو وہ آتی ہے پیار سے اس کے پاس میں آتی ہے اور اس کو اٹھاتی ہے, اور بڑے پیار سے اس کی کروٹ کو چینج کر دیتی ہے. بڑے پیار سے سوتا بھی رہتا ہے بچہ, بچے کی کروٹ بھی چینج ہو جاتی ہے. اللہ فرما رہا ایسے ہی ہم ان کی بھی کروٹیں چینج کروا رہے تھے. یہ خود نہیں کر رہے تھے, ہم کروا رہے تھے. کیونکہ آپ اگر ایک کروٹ پر کافی دیر تک اگر سوتے رہیں تو آپ کے خون کا جو دوران ہے وہ رکنا شروع ہو جائے گا, آپ کو تکلیف ہو جائے گی. تو اللہ ان کی کروٹیں بدلوا رہا تھا جس طریقے سے ماں اپنے بچے کی کروٹ بدلواتی ہے. یہ پیار کس کی حفاظت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ کس کی؟ ان نوجوانوں کی جنہوں نے اپنے ایمان کو بچایا, جنہوں نے اللہ پر ایمان, جو ایمان لائے اللہ پر, اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا بھی کی ہے. یہ وہ نوجوان ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے قرآن کریم کے اندر کرتا ہے, اور انہی کے قصے کے پر اللہ رب العالمین نے سورت کا نام بھی سورہ کہف رکھا. آپ کہاں کھوئے ہوئے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان نوجوانوں کے تعلق سے بھی اللہ نے قرآن میں کیا کیا بیان فرمایا. تو جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. میں آپ کو ایک نوجوان کا قصہ سناتا ہوں, آپ اندازہ کریں کہ کیسے نوجوان تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں مسلمان آئے. نبی کے ماننے والے
نبی سے پیار کرنے والے، نبی کے چاہنے والے، نبی کے صحابی، اور آ کر شکایت کرتے ہیں اللہ کے نبی، مکہ کے مشرک بہت ظلم کر رہے ہیں، بہت ستا رہے ہیں، بہت پریشان کر رہے ہیں، اے اللہ کے نبی جینا حرام کر دیا ہے، بہت مارتے ہیں، بہت تکلیفیں دیتے ہیں، بہت ستاتے ہیں، اے اللہ کے نبی اب کیا کیا جائے؟ پیارے نبی بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہاں واقعی بہت ستایا جا رہا ہے میرے ماننے والوں کو، میرے چاہنے والوں کو، میرے مسلمانوں کو بہت ستایا جا رہا ہے، بہت پریشان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او میرے صحابہ چلو میں تم کو پہلی مرتبہ اور پہلی بار اجازت دیتا ہوں کہ تم سارے کے سارے لوگ ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے جاؤ۔ ابھی مدینہ کی اجازت نہیں ملی ہے، ہاں مدینہ کی اجازت تو بہت بعد میں ملی تھی۔ پہلی بار مسلمانوں نے جو ہجرت کی تھی وہ کہاں کی تھی؟ مکہ سے حبشہ۔ آپ نے فرمایا حبشہ چلے جاؤ۔ حبشہ کا بادشاہ دھرم کے اعتبار سے عیسائی ہے، کرسچن ہے، لیکن انصاف پسند ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں پہ جا کے تم رہنا، اور جب تمہیں یہ پتا چلے کہ اللہ نے اسلام کو غلبہ عطا فرما دیا ہے، مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اب مسلمان سکون سے اطمینان سے رہ رہے ہیں، تو واپس چلے آنا۔ اللہ کے نبی ٹھیک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے بعد حدیثوں کے اندر آیا، مورخین نے لکھا، تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا کہ تقریباً 18 مرد اور 4 عورتیں ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے ملک حبشہ کی طرف چلے گئے۔ رات کے اندھیرے میں نکلے، جدہ پہنچے، وہاں پر دیکھا کہ پانی کا ایک جہاز کھڑا ہوا ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا حبشہ جا رہا ہوں۔ ارے میں بھی تو وہیں کے لیے نکلا ہوں۔ ترنت اس پہ سوار ہو گئے اور پانی کے راستے سے ملک حبشہ پہنچ گئے۔ 22 لوگ۔ جب یہ وہاں پہنچے، اب ادھر مکہ والوں نے دیکھا کہ ارے فلاں نہیں دکھ رہا، وہ نہیں دکھ رہا، وہ نہیں دکھ رہا، ایک دن نہیں دکھا، 2 دن نہیں دکھا، ارے یہ لوگ کہاں چلے گئے؟ تو دھیرے 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 پتا چلا کہ یہ تو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ غور سے سنو مسلمانوں، یہ تو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے۔ مکہ والوں کو فکر ہوئی کہ ایسے ہجرت کر کے جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا؟ بہت سارے تحفے، گفٹ اکٹھے کیے، اور مکہ کے مشرکوں میں سے 2 بہت تیز ذہین اور عقل مند انسانوں کو چنا گیا۔ کہا تم جاؤ، بادشاہ کو یہ ہدیے دینا، تحفے دینا، اور پھر اپنی بات ان کو بتانا، اور ان سب کو، یہ جتنے بھی گئے ہیں سب کو تمہیں واپس لے کر آنا۔ بہت تیز دماغ۔ بھئی آپ بھی اگر کسی سے بات کرنے کے لیے کہیں کسی کو بھیجو گے تو کسی ایسے آدمی کو تو نہیں بھیجو گے جسے بات کرنا بھی نہیں آتا، آپ بھی تو بھیجو گے نا کسی کو جو گھر کے اندر بہت تیز ہو، محلے کے اندر بہت اچھے طریقے سے بات کر لیتا ہو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اور گفٹ دے کر بھیجا، تحفے دے کر بھیجا، ہدیے دے کر بھیجا، خالی ہاتھ نہیں۔ اگر میں آپ سے کوئی بات کروں اور خالی ہاتھ جاؤں آپ کے پاس میں تو آپ ہو سکتا ہے کہ مجھے ویلو دیں یا نہ دیں، لیکن اگر کوئی آدمی آپ سے بات کر رہا ہے اور بات کرنے سے پہلے اس نے آپ کو کوئی تحفہ دے دیا اور قیمتی تحفہ دیا تو آپ کی اوقات نہیں ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھیں، آپ بہت غور سے اس کی بات کو سنیں گے۔ ایسا ہی ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا میں، یہ سب پریکٹیکل باتیں ہیں۔ آپ غور سے سنیں گے کیونکہ آپ کو بھی اس نے اتنی قیمتی چیز دی ہے، تو تحفے دے کر بھیجا۔ دیکھیں کتنے تیز تھے، تیز آدمی بھیجے اور تحفے دے کر بھیجے۔ کہا بادشاہ کو پہلے تحفے دینا، بعد میں کہنا کہ یہ سارے جو ہیں ان کو ہم واپس لینے آئے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ یہ پہنچ گئے وہاں، بادشاہ کے پاس میں پہنچے۔ بادشاہ سے جا کے کہا اے بادشاہ، ہمارے ملک کے چند لوگ ہیں جو آپ کے پاس میں آ گئے ہیں، ہمارے گھر کے ہیں، ہمارے شہر کے ہیں، ہمارے محلے کے ہیں، ہمارے خاندان کے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا ملک چھوڑ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہم ان لوگوں کو آپ کے پاس میں لینے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو اپنے ملک سے نکال دیں اور ہمارے ساتھ میں جانے کی اجازت دے دیں۔ آپ یہاں رہنے کی اجازت نہ دیں ان کو۔ پیارے نبی تو پہلے ہی بتا چکے تھے، بادشاہ کون تھا؟ انصاف پسند تھا۔
بادشاہ کہنے لگا اگر تمہارے محلے کے، تمہارے سماج کے، تمہارے معاشرے کے، تمہارے خاندان کے، تمہارے رشتہ دار اگر تمہارے ہی ملک کو چھوڑ کر میرے ملک میں رہنے کے لیے آ گئے تو ضرور کوئی بات ہوگی. ایسے تو کوئی اپنے گھر کو چھوڑ کے نہیں آتا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے نہیں آتا، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نہیں آتا، اپنے سماج کو، اپنے کاروبار کو، اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر نہیں آتا. ضرور کوئی بات ہوگی. اگر میں نے ان کی بات سنے بغیر ہی تمہارے ساتھ میں ان کو جانے کے لیے کہہ دیا اور اپنے ملک سے نکالنے کا حکم دے دیا تو یہ انصاف نہیں ہوگا. انصاف تو تب ہوگا جب ہم دونوں کی باتوں کو سنیں گے، اس کے بعد میں ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کے ساتھ میں کس کو بھیجنا ہے. تو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہمارے یہاں بھی پنچایتیں لگتی ہیں، ہمارے یہاں بھی فیصلے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں بھی فلاں صاحب آپ کے بارے میں ایسا کہہ رہے تھے. اچھا ہاں کہہ رہا ہوگا، وہ ہے ہی ایسا. کیا ہے بھائی، آپ نے ایک طرف کی بات سنی، فیصلہ کر لیا. فلاں نے میرے اوپر ایسا کیا، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، فلاں میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے. ہاں کر رہا ہوگا، وہ ہے ہی ایسا. دوسرے طرف کی بات تو سنو بھائی، اس سے بھی تو سن لو. ہو سکتا ہے وہ چرب زبان ہو، زیادہ بولنے والا ہو اور جھوٹ بولنا ہو. تو فیصلہ دونوں طرف کی باتیں سن کر ہوتا ہے، ایک طرف کی بات سن کر نہیں. چاہے آپ کے رشتہ دار ہو، آپ کے خاندان کے ہو، آپ کے گھر کے ہو، کوئی ہو، لیکن دونوں طرف کی باتیں سنیے. یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل و انصاف. بادشاہ نے کہا بلاؤ نوجوانوں، غور سے سنو، تمہاری باری آ رہی ہے. اب بادشاہ نے کہا بلاؤ. ان 22 لوگوں کو بلایا گیا، بادشاہ کے دربار میں آئے. بادشاہوں کا دربار، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے تخت پر، سامنے اس کے وزیر بھی کھڑے ہیں، مشیر بھی کھڑے ہیں، فوجی بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں، اور اس کے دھرم کے ماننے والے بڑے بڑے عالم بھی ہیں، پادری بھی ہیں، راہب بھی ہیں. بادشاہ کہنے لگا میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ لوگ تمہیں واپس بلانے کے لیے آئے ہیں، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جب تک تمہاری بات نہ سن لی جائے تمہیں ان کے ساتھ میں واپس کر دیا جائے، میں تمہیں اپنے ملک سے نکال دوں. میں نے مناسب نہیں سمجھا. اب تم لوگ بتاؤ کہ تم اپنے ملک کو چھوڑ کر کیوں آئے، تم اپنے شہر، اپنے گھر کو چھوڑ کر کیوں آئے، تم مجھے بتاؤ، میں تم سے سننا چاہتا ہوں. مسلمانوں، اب اگر یہ 22 لوگ ایک ساتھ بولتے تو بادشاہ کی تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا. اس لیے مناسب یہ تھا کہ ان 22 میں سے کوئی ایک بولے کہ ہم کیوں آئے ہیں. ان سب کی طرف سے کوئی ایک آدمی بات کرے، ایک آدمی بتائے کہ ہمیں کیا پریشانی ہے، ہم نے اپنے ملک کو کیوں چھوڑا ہے، ہم یہاں پر کیوں آئے ہیں. کوئی ایک آدمی آگے بڑھے. 22 اگر بات کریں گے تو سمجھ میں تو کسی کے کچھ نہیں آئے گا. دوسرے بادشاہ کی بھی توہین ہوگی، دربار کی بھی توہین ہوگی. 22 آدمی ایک ساتھ آواز بلند کریں گے تو یہ بادشاہ کی بھی توہین ہے. اب فیصلہ کیا گیا، جلدی سے سوچا گیا. وہی کھڑے ہوئے بادشاہ کے دربار میں، بات بھی کرنا ہے کہ کون بات کرے گا، کون بات کرے گا، کون بات کرے گا. جانتے ہو کون آگے بڑھا؟ ایک نوجوان، اللہ اکبر، بوڑھا نہیں، ادھیڑ نہیں، ایک نوجوان. یہ ہے جوانی جو اللہ کو پسند ہے. سنیے، ایک نوجوان آگے بڑھا اور جس کو حدیثوں کے اندر، تاریخوں کے اندر دنیا جسے آج جعفر بن ابی طالب کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ وہی نوجوان ہے جن کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے. یہ وہی نوجوان ہے جو ابو طالب کے بیٹے تھے. یہ وہی نوجوان ہے جو حضرت علی کے بڑے بھائی تھے. یہ نوجوان آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا وہ مسلمانوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں تم سب کی طرف سے اکیلے بادشاہ سے بات کروں گا. کتنی بڑی ذمہ داری سر پر ہے. صرف بادشاہ سے بات نہیں کرنا ہے، بادشاہ میں اس لیے آیا ہوں، بادشاہ میں اس لیے آیا ہوں، بلکہ
بادشاہ کو اپنی باتوں سے مطمئن کر دینا ہے تاکہ بادشاہ ان کو اپنے ملک سے نہ نکالے اور ان ظالموں کے حوالے دوبارہ سے نہ کر دے. اس طریقے سے بات کرنا ہے, اور اگر اس طریقے سے بات نہیں کر پائے تو بادشاہ دوبارہ سے ان کو ان ظالموں کے حوالے کر دے گا اور پھر یہ لے جا کر مکہ کے اندر پھر سے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے گا. تو صرف بات نہیں کرنا ہے بلکہ بڑے ڈھنگ سے بات کرنا ہے. بادشاہ کا سوال ہوتا ہے, بادشاہ کہتا ہے یہ تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ تم اپنا ملک چھوڑ کر آئے ہو, بتاؤ تم نے اپنے ملک کو کیوں چھوڑا, تم نے اپنے گھر کو کیوں چھوڑا, تم نے اپنے رشتہ داروں کو کیوں چھوڑا, کاروبار کو کیوں چھوڑا, تم ہمارے ملک میں پناہ لینے کے لیے کیوں آئے ہو. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہنے لگے اے بادشاہ, ہم جاہلیت کے زمانے میں تھے, بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, شراب پیا کرتے تھے, زنا کیا کرتے تھے, چوریاں کیا کرتے تھے, جھوٹ بولا کرتے تھے, غیبتیں کیا کرتے تھے, حج کرنے کے لیے جو لوگ آتے تھے ان کے مال کو لوٹ لیا کرتے تھے, غریبوں کو ستایا کرتے تھے, پریشان کیا کرتے تھے, پڑوسیوں کو تکلیفیں دیا کرتے تھے. کون سی برائی ایسی تھی جو ہمارے اندر نہ پائی جاتی ہو؟ ہم تو اپنے بچوں کو بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. ہمارے اندر کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ہمارے اندر نہ پائی جاتی ہو. اے بادشاہ, پھر اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا, ہمارے درمیان ہمیں میں سے ایک نبی ہمارے درمیان میں اللہ نے بھیجا. اس نے آ کے ہمیں بتایا او لوگوں جھوٹ نہ بولو, او لوگوں پڑوسیوں کو نہ ستاؤ, او لوگوں دوسروں کو پریشان نہ کرو, او لوگوں چوریاں نہ کرو, ڈاکے نہ ڈالو, غیبتیں نہ کرو, زنا نہ کرو, جوا نہ کھیلو, شراب نہ پیو, بتوں کے سامنے سر نہ جھکاؤ. انہوں نے آ کے ہمیں بتایا کہ اپنے بچوں کو زندہ دفن نہ کرو. او بادشاہ, مجھے اس کی باتیں اچھی لگی, ہم لوگوں نے ان کی باتوں کو مان لیا, ہم لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا. اسی دن سے ہمارے ملک کے, ہمارے شہر کے, یہ ہمارے اپنے ہمارے دشمن ہو گئے, ہمیں ستانے لگے, ہمیں تکلیفیں دینے لگے, ہمیں پریشان کرنے لگے. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ تم جیسے پہلے تھے ویسے ہی ہو جاؤ, اور ہمارا یہ دل گوارا کبھی نہیں کرتا کہ ہم جیسے پہلے تھے ویسے ہو جائیں. بلاخر انہوں نے بہت ستایا. ہم نے جا کے اپنے نبی سے کہا, نبی نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ آپ کے ملک میں چلے جائیں, آپ کا دھرم کوئی سا بھی ہو لیکن آپ انصاف پسند ہیں, آپ کے ملک میں ہم سکون سے رہ سکتے ہیں, اس لیے اپنے ملک کو چھوڑ کر, اپنے شہر کو چھوڑ کر ہم آپ کے ملک میں آ گئے ہیں. جواب کیسا دیا بولو؟ صحیح دیا نا جواب؟ لیکن بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے, ایک سوال سے کام کہاں چلنے والا تھا, ایک جواب سے کام کہاں چلنے والا تھا. بادشاہ کی طرف سے دوسرا سوال آیا, بادشاہ کی طرف سے دوسرا سوال آیا کہ اے لوگوں, تم یہ کہتے ہو کہ تمہارے درمیان, تم ہی میں سے اللہ نے تمہارے درمیان میں ایک نبی کو بھیجا ہے, ایک نبی کو مبعوث کیا ہے, تو یہ بتاؤ جب اس دنیا کے اندر نبی آیا, جب اس دنیا کے اندر کوئی رسول آیا, اللہ رب العالمین نے اس کو کوئی نہ کوئی کتاب بھی عطا فرمائی ہے, کوئی نہ کوئی کتاب بھی دی ہے. جب بھی اس دنیا کے اندر موسیٰ آئے اللہ نے کتاب دی, عیسیٰ آئے اللہ نے کتاب دی, داؤد آئے اللہ نے کتاب دی, اور بھی نبی آئے اللہ نے ان کو بھی الگ الگ صحیفے عطا فرمائے. تو تم یہ کہتے ہو کہ نبی آئے ہیں تو اللہ نے ان کو بھی تو کوئی کتاب دی ہوگی, کتاب دی ہے کوئی؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی نوجوان آگے بڑھے, کہا ہاں کیوں نہیں, اللہ نے ہمارے نبی پر بھی ایک کتاب نازل فرمائی ہے جس کتاب کا نام ہے قرآن. اللہ نے ہمارے نبی پر, اپنے نبی پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے, اس کتاب کا نام ہے قرآن کریم. قرآن نام ہے اس کتاب کا, اتنا تو ہم بھی جانتے ہیں قرآن ہے. بادشاہ کا تیسرا سوال آیا, کہا یہ بتاؤ, تم یہ کہتے ہو کہ نبی کو ایک کتاب ملی ہے جس کا نام ہے قرآن, تو کیا تمہیں اس
किताब की कुछ आयतें या सूरतें याद हैं? क्या तुम्हें उस किताब की कोई आयतें या सूरतें भी याद हैं? जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हाँ हमें याद है। बादशाह का चौथा सवाल आया कि अगर तुम्हें कुरान करीम की कुछ सूरतें या आयतें याद है तो मेरे सामने पढ़कर सुनाओ। अच्छा, बादशाह क्यों सुनना चाह रहा है? बादशाह तो ईसाई है, लेकिन क्यों सुनना चाह रहा है? क्यों? इसलिए कि बादशाह ईसाई है, लेकिन उसके दरबार के अंदर उसके ईसाई आलिम खड़े हुए हैं, और ईसाई आलिम जो तौरेत और इंजील हाथों में लेकर वहां खड़े हुए हैं, उसी तौरेत और उसी इंजील के अंदर उस आखिरी नबी के ताल्लुक से भी लिखा हुआ है। सुनाओ पढ़कर, अभी फैसला हो जाएगा झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। जी, बादशाह तो बादशाह होते हैं ना। सवाल जवाब शुरू है। बादशाह कहता है हमें भी कुछ आयतें पढ़कर सुनाओ, कुछ सूरतें पढ़कर सुनाओ। हमारे तुम्हारे जमाने के नौजवान तो थे नहीं। एक नौजवान दूसरे से कहता तू पढ़, दूसरा वाला तीसरे वाले से कहता तू पढ़, है ना? अपने आप यही चलता। और बहुत मेहनत के बाद अगर कोई नौजवान आगे निकलकर बड़ा भारी सिकंदर बनकर आता तो कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत के अलावा कुछ नहीं सुना पाता। ऐसा ही है ना? अरे ये हालत है लोगों की, मैं क्या बताऊं आपको। एक साहब आए मुझसे कह रहे हैं मौलाना मुझे दुआए कुनूत याद नहीं है। अल्लाहुम्मा हदीनी फी मन हदे, जो दुआए कुनूत पढ़ते हैं ना, वित्र की नमाज पढ़ते हैं, वित्र की नमाज में क्या मौलाना मुझे दुआए कुनूत याद नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ कुल अल्लाहु अहद की सूरत पढ़ लेता हूँ। दुआए कुनूत की जगह पे भी कुल अल्लाहु अहद, इसको एक ही सूरत याद है, अलहम्दो की सूरत, कुल अल्लाह की सूरत, पूरी नमाज उसी में, उसके अलावा कुछ नहीं आता है। तो सुनाओ। क्या सहाबी थे नबी के। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने ये सूरत क्यों सुनाई। कहा हमें सूरतें याद है, नबी ने हमें सूरतें याद कराई है। क्या सुनाओ। हज़रत जाफर रज़ी अल्लाह ताला बादशाह के दरबार में, ईसाई बादशाह के दरबार में खड़े हुए और कुरान करीम की सूरत सुनाना शुरू करते हैं। हज़रत जाफर सुनाते हैं, सूरह मरियम की तिलावत हो रही है, सूरह मरियम की तिलावत हो रही है। हज़रत जाफर सुनाते हैं काफ हा या ऐन साद, ये हुरूफ मुक़त्तात है। काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया। ओ मेरे नबी, अपनी इस किताब के अंदर जरा उस नबी का भी तो जिक्र कर जिसके ऊपर अल्लाह ने अपनी रहमत